12 زوڈیک سائنس ہے. ہر زوڈیک سائن کے اپنے اپنے سیکریٹس اور پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں. قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے بروج بنا دیا. یہ بروج ایسے ہی نہیں بنے ہیں، اس کے پیچھے ایک کائنات کے مالک کا ایک راز ہے. بہادری کے معاملے میں اگر یہ کہا جائے تو 12 کے 12 بروج میں جو سب سے زیادہ سٹرونگ لوگ ہوتے ہیں اکثر دیکھا جاتا ہے ضدی ہوتے ہیں. یہ غالب نے شاید انہی کے بارے میں کہا تھا کہ بنا کے فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. یعنی اگر کو ہرانا ہے تو یہ دو ہی راستے ہو سکتے ہیں، یا تو پیار یا تو اسٹریٹجی. یہ اپنے آپ کو پروف کرنے کے چکر میں وہاں پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ بعض اوقات لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے. 12 بروج کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 12 زوڈیک سائنس کے کچھ خاص سیکریٹس ہوتے ہیں؟ ایسا کون سا سیکریٹ ہے جو صرف ایریز میں ہی پایا جاتا ہے؟ ایریز کے نیگیٹو اور پازیٹیو ٹریٹس کون کون سے ہوتے ہیں؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیوبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کریں. سر، اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ نیومرولوجی سیکریٹس پر بات کی، انسان کے فیس میں کیا سیکریٹس ہوتے ہیں، فیٹ میں کیا سیکریٹس ہوتے ہیں. آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، کہا جاتا ہے جو 12 زوڈیک سائنس ہے، ہر زوڈیک سائن کے اپنے اپنے سیکریٹس اور پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں. اگر سب سے پہلے زوڈیک سائن ایریز کی ہم بات کریں تو اس زوڈیک سائن کے کیا سیکریٹس ہیں اور کیا خاص پرسنالٹی ٹریٹس ہیں جو صرف اسی میں پائے جاتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں بیٹا، اس ساری بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز کا ادراک ہونا بڑا ضروری ہے کہ یہ زوڈیک سائنز ہیں کیا. اس کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ سگنیفیکنس خود قرآن پاک میں ہے. سورہ البروج، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے بروج بنا دیے. یہ بروج ایسے ہی نہیں بنے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک کائنات کے مالک کا ایک راز ہے. صحیح. ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ اللہ کی کسی نہ کسی تنویر کو، کسی نہ کسی چیز کو لے کے آیا ہے. انڈاؤٹیڈلی. ٹھیک ہے، ہر انسان میں اللہ کا کچھ نہ کچھ راز ہے، اور اللہ کا سارا کچھ ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. یعنی وہ ماوراء ہستی ہیں، وہ جو کائنات کے مالک ہیں، ڈگنیٹریز ہیں، وہ عام لوگوں سے بالکل الگ ہیں. تو اس سینیریو میں ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے، وہ اس سے باہر ہیں. اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ ان تمام نظام بروج کے جو لوگ ہیں، ہم جب ان کو پڑھتے ہیں تو یہ تقریباً 10-10.5 ہزار سال پرانا ایک علم ہے. تو آج چونکہ ایریز کی بات ہے تو ان کے سیکریٹ اور پرسنالٹی ٹریٹس کی بات کرتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، کیوں. تو ایریز کی جو ٹیگ لائن ہے، دے آر ویری بریو. ایریز بڑے بریو لوگ ہوتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ چونکہ دلیر ہوتے ہیں تو ہر چیز میں یہ کود بھی جاتے ہیں، یہ ہر چیز میں جو ہے نا وہ گھس بھی جاتے ہیں. تو اس وجہ سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تنازعات کو شروع کرنے کا باعث بنتے ہیں. اوکے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی جو ہے نا شہرت جو ہے نا وہ بڑی بری ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ لوگ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. یعنی ان کے، میں اس کو کوشش کروں گا کہ پہلے میں پازیٹیو ٹریٹس کی بات کروں، پھر ان کے نیگیٹو ٹریٹس کی بات کروں علیحدہ. ان کے اندر ایک محاذ ہوتی ہے، ان کے اندر حقیقت کا ادراک بڑا شاندار ہوتا ہے. ان کے اندر جو ہے نا وہ بہت کچھ موجود ہوتا ہے. ان کی پرسنالٹیز کے اندر، ان کی خصوصیات کے اندر جو سب سے بڑی طاقت ہے بریوری کے ساتھ، وہ ہے لیڈرشپ کوالٹیز. اوکے. یہ ہر حال میں یہ سمجھتے ہیں کہ سچویشنز کو انہوں نے سنبھالنا کیسے ہے، سچویشنز کو لے کے کدھر جانا ہے. کیونکہ یہ پلانر، نیچرلی پلانر ہوتے ہیں، یہ بہت دیر پہلے چیزوں کو جان لیتے ہیں، اور یہ اپنی ٹیم کے ساتھ جیتتے ہیں اکثر. صحیح. اور کہا جاتا ہے کہ دے آر ویری گڈ لیڈرز، دے آر بورن لیڈرز. یہ اپنے آپ کو، اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اپنی ٹیم کو جو ہے وہ دلیری سے لڑاتے ہیں. جیسے جو ہے وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر بھیڑوں کا جو لیڈر ہے اگر وہ شیر ہوگا تو بھیڑیں جیت جائیں گی، اور شیروں کے لیڈر کا اگر جو ہے وہ کوئی لیڈر جو ہے شیروں کے جو پورے فوج کا لیڈر جو ہے وہ کوئی بھیڑ ہوگی تو وہ ہار جائیں گی.
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ٹیم کو جتانا جانتے ہیں. یہ دلیری سے ایکٹ کرتے ہیں, دلیری سے آگے بڑھتے ہیں. اور بہادری کے معاملے میں اگر یہ کہا جائے تو 12 کے 12 بروج میں جو سب سے زیادہ اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں وہ ایریز ہوتے ہیں. اوکے. دلیر لوگ ہوتے ہیں, کسی بھی خطرے کا سامنا بڑا بے خوف ہو کے کرتے ہیں. خاص طور پہ چونکہ یہ پوزیسو ہوتے ہیں اپنے رشتوں کی طرف, تو ان کے بچوں کے, ان کی فیملی کے, یا کسی ایسے شخص سے جس سے ان کو محبت ہو, کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے, یہ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. ڈیسیجن میکنگ اسٹرانگ ہوتی ہے. بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. ان کی شخصیت ایک ہی وقت میں بہت مضبوط اور ایک ہی وقت میں بہت فلیکسیبل دونوں ہوتے ہیں. یعنی چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں, حالات سے نمٹتے ہیں, لیکن جب انہیں لگے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ اس طرح کا اثر نہیں کرے گی, یہ فوراً اسٹریٹجی بدل لیتے ہیں. یعنی پلان بھی ہمیشہ ہوتا ہے ان کے. ہمیشہ. یہ ایک اور چیز ان کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کے ارد گرد لوگ بور نہیں ہوتے. یہ بڑی سیریس سنجیدہ پرسنالٹیز نہیں ہوتے. اچھے انٹرٹینرز ہوتے ہیں. یہ انٹرٹینرز بڑے اچھے ہوتے ہیں, یہ خوش رہتے ہیں, خوش رکھتے ہیں. یہ انوویشنز کے عادی ہوتے ہیں, ایک ہی طریقے سے کام نہیں کرتے. یہ ایک ہی طریقے سے اگر کام کریں تو یہ خود بھی بور ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ دے آر ویری گڈ باسز, دے آر ویری گڈ. ایک تو یہ دلیر ہوتے ہیں, کام شام خود کرتے ہیں. دوسرا یہ لوگوں کے اوپر بھار ڈال کے تو خود انجوائے نہیں کرتے, یہ اس بھار کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی اگر یہ ریسرچ میں لیڈ کر رہے ہوں تو یہ خود ریسرچ کر کے دیتے ہیں, یہ خود ریسرچرز بڑے اچھے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ چونکہ دلیر ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک ریبیلین قسم کا کریکٹر بھی ہوتا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے محبت سے تو دنیا کا ہر کام کرایا جا سکتا ہے, لیکن جذبات سے, دباؤ سے یہ کام نہیں کرتے. اکثر دیکھا جاتا ہے ایریز ضدی ہوتے ہیں. ہاں, ضدی اس لیے ہوتے ہیں بیٹا کہ ان کے ساتھ ان کی جو پرسنالٹیز ہے اس میں یہ جو ریبیلین کریکٹرز ہوتے ہیں یہ چونکہ لوگوں کو پریمپٹ کر لیتے ہیں. اور جب ان کو کوئی کہا جائے نا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے تو یہ اس کے کانسیکوینسز کو پہلے سے دیکھ چکے ہوتے ہیں. اوکے, یہ تو ریزن. یہ لوگ جو ہے نا پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ باغی ہیں, یہ بات نہیں مانتے. کیونکہ یہ دیکھا گیا کہ جاب کے معاملات میں جہاں پہ جو ہے وہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہو یہ اچھا پرفارم نہیں کرتے. اگر یہ جاب میں ہو جہاں پہ ان کو کوئی روک ٹوک نہ ہو, پوری روک ٹوک نہ ہو, ان کو فری ہینڈ دیا ہو, تو یہ بہت اچھا رزلٹ جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں, بہت اچھا. اور اگر ایسا ہو تو پھر یہ کاروبار میں جہاں پہ ان کے ڈیسیجن خود کے, تو یہ اچھے بزنس مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں, انتہائی خود مختار ہوتے ہیں. اور ہاں یہ ضرور ہے کہ تھوڑے سے سیکریٹو عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں. یہ اپنے راز نہیں دیتے, یہ اپنے بزنس کے سیکرٹس نہیں دیتے. یعنی بہت کم ایسی جو ہے نا وہ سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں کہ یہ اپنے منہ سے بتائیں. پرسنل لائف اور بزنس لائف دونوں کے سیکرٹس نہیں بہت بتاتے. علیحدہ, کیونکہ یہ بڑے ایماندار اور بڑے صاف کو لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا یہ ان کے ساتھ کوئی ایسے لوگ ہوں جو بے ایمانی کر رہے ہوں یا ہپوکریسی, اس کا عام لفظوں میں ترجمہ منافقت ہے, وہ کر رہے ہوں, تو یہ میلوں دور ہوتے ہیں ان سے. ٹھیک ہے. اور یہ بڑے ویجیلنٹ لوگ ہوتے ہیں, ویژنری لوگ ہوتے ہیں. یہ جب جھوٹ بولتے ہیں لوگ ان کے ساتھ تو ان کو پتہ ہوتا ہے. اوکے. یہ غالب نے شاید انہی کے بارے میں کہا تھا کہ بنا کے فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. واہ. یہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بڑا ڈاؤن کر کے لوگوں کی پرسنالٹیز اور لوگوں کے جو ہے وہ جیسچرز کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی بہت ساری باتیں جانتے بوجھتے اگنور کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وفادار بڑے ہوتے ہیں. وفادار اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ اگر یہ کسی کے ساتھ وفاداری کا ارادہ کر لیں تو پھر آخری دم تک کھڑے ہوتے ہیں. جس سے یہ محبت کر لیں اس کے اندر پھر 10 عیب ہوں 50 عیب ہوں, پھر محبت نہیں کم ہوتی ان کی. بالکل. کیونکہ ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ پھر نیگیٹو دیکھتی نہیں ہیں اس شخص کے بارے میں. اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اولاد کو خراب کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ شدید محبت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اولاد کے اندر اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہو تو یہ ذرا اپنے بچوں کو خراب بھی کر لیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود شدید محبت کرنے والے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, لیکن ایکسٹریمسٹ جو ہے آپ کیلکولیٹڈ ایکسٹریمسٹ کہہ لیں ان کو. اگر یہ کسی کے ساتھ کھڑے ہیں نا تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے یہ نہیں ہٹتے. اور اگر یہ کسی کے خلاف کھڑے ہیں تو پھر وہ جتنا بھی اچھا ہو جائے پھر اس کے ساتھ کم ہی ہوتے ہیں.
پھر یہ ہے کہ ایک چیز یہ ہے، یہ لوگ عزت کو ملٹیپلائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ بڑی سوچ سمجھنے والی بات. یعنی اگر کوئی ان کو عزت دے گا، اگر کوئی ان سے محبت کرے گا تو یہ ملٹیپلائی کر کے اس کو واپس کریں گے. واہ. یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے پیار سے، محبت سے ان کو سے وہ کام کرائے جا سکتے ہیں جو ان کی طبیعت کے بھی خلاف ہوں. لیکن یہ جو ہے نا، یہ پھر جب اپنے آپ کو بدلتے ہیں تو یہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو پہلے تھے اس سے بالکل انٹائرلی دوسری طرف جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہی آپ والی بات کی، فلیکسیبل تو ہوتے ہیں. بغیر لڑائی کے کبھی میدان نہیں چھوڑتے. چیلنجز کو چیلنجز سمجھ کے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پھر ان کے اوپر لگے رہتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں. مخالفین کے سامنے اگر کوئی ڈٹے رہنا ہوتا ہے تو وہ یہ ایریز ہیں. یہ جو ہے نا، ان کو کسی پلان کے ساتھ تو ہرایا جا سکتا ہے، ان کو ٹکر دے کے ہرانا بڑا بہت مشکل ہی ہوتا ہے. ممکن بھی شاید کسی وقت ہو جاتا ہے. یعنی ان کو اگر کوئی چیلنج کر دے تو یہ پوری طرح اپنے آپ کو مضبوط کر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر پلان اے، پلان بی، کئی فیل ہونے کے بعد کہیں کوئی قسمت اچھی ہو تو یہ ہٹ سکتے ہیں، ورنہ بڑا مشکل ہی ہے. یعنی اگر ایریز کو ہرانا ہے تو یہ دو ہی راستے ہو سکتے ہیں، یا تو پیار یا تو اسٹریٹجی. پاور کم ہی کام آئے گی. نہیں، پاور نہیں. اور یہ چونکہ بڑے مضبوط دل لوگ ہوتے ہیں، بڑے دلیر لوگ ہوتے ہیں، لیکن دل کے اتنے ہی سافٹ ہارٹڈ ہوتے ہیں، بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. ان کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کو لوگوں کی باتیں بھولتی نہیں ہیں، اچھی بھی اور بری بھی. اور تھوڑے سے انویسٹیگیٹو بھی ہوتے ہیں. تو جب یہ انویسٹیگیشن کی طرف جاتے ہیں، چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، علم تو ہوتا ہے ان کے پاس، تو جب یہ چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات وہ باتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں جو نہ ہی آئیں تو بہتر ہوتی ہیں. ان کو لوگوں کی باتیں تو سمجھ آ جاتی ہیں، یہ اس کو کیٹر بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ باتیں ان کو پھر ریسٹ لیس رکھتی ہیں. پھر وہ باتیں ان کو بار بار یاد آتی ہیں، بار بار پریشان کرتی ہیں. اوور تھنکرز ہوتے ہیں. محبت کرنے والے یہ اخیر ہی ہوتے ہیں. اوور تھنکنگ تو بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کے اندر جو محبت اللہ نے رکھی ہوئی ہے نا، وہ بڑی خاص ہوتی ہے. یہ ہر کسی سے محبت نہیں کرتے، یہ ہر بندے سے محبت نہیں، یعنی ان کی محبت حاصل کرنا بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. یہ ہر پوائنٹ کو دیکھ کے محبت کرتے ہیں. محبت یعنی سمجھیں کہ یہ بہت اچھے اسپاؤس ہوتے ہیں، بہت اچھے پیرنٹس ہوتے ہیں اور بہت اچھی اولاد ہوتے ہیں. جس سے یہ محبت کرتے ہیں نا، پھر دنیا کی ہر چیز اس کے اوپر نچھاور کر دیتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ان کی کہیں ان کی زندگی سے محبت آئے اور محبت چلی جائے، پھر بڑا لمبا عرصہ جو ہے نا، جو ہے وہ اس کے اثرات رہتے ہیں. ایموشنل ڈیمیج برداشت نہیں کر سکتے. ڈیمیج ان کا ہوتا ہے، کبھی غصہ، کبھی جذباتیت، کبھی ایموشنل لیکیج، وہ پھر ان کا بائی اینڈ بائی ہوتا رہتا ہے. ان کی زندگی میں جو سب سے بڑا لاس ہے نا، دیٹ از لو. محبت ان کی زندگی کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. ان کو دنیا سے چاہیے بھی محبت اور یہ دنیا کو دیتے بھی محبت ہے. اور محبت کے دو فینومیناز ہیں، ون از ٹو لو سم ون اینڈ سیکنڈ از ٹو بی لوڈ بائی سم ون. یہی اللہ نے بنایا. تو موسٹ لائکلی، مطلب کبھی یہ شدید ترین محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن موسٹ لائکلی یہ محبت کے ریسیونگ اینڈ پہ اوپر ہوتے ہیں. ان کو کوئی ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے جو ان سے محبت کرے، جو ان کو ساتھ لے کے چلے، جو ان کو بیک اپ کرے. عمومی طور پہ یہ صبر کرتے ہیں، لیکن جب یہ اس طرح کے معاملات ہوں تو پھر یہ بے صبر ہو جاتے ہیں. پھر جذباتیت میں، جلد بازی میں، اکثر بے چینی میں جو ہے وہ ایسے کام بھی کر جاتے ہیں جو ان کو نقصان دیتے ہیں. ان کی شخصیت میں اگر یہ بے چینی نہ ہو تو شاید یہ زندہ بھی نہیں رہ سکتے. یعنی ایک ہی کام بار بار نہیں کر سکتے، بار بار انوویشنز، نئی چیزیں، اور یہی بے چینی ہے جو ان کو جو ہے وہ چلتا ہوا رکھتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے نا تو یہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. یعنی محبت میں بھی یہ پوزیسونیس کے قائل نہیں ہوتے. یعنی اگر کوئی شخص ہے وہ ان سے تنگ ہو رہا ہے تو یہ اس سے پہلے کہ وہ ان کو چھوڑے، یہ خود چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لیکن چونکہ یہ لوگوں کو خوش رکھتے ہیں تو لوگ ان کے ارد گرد رہنا پسند کرتے ہیں. ان کی طبیعت جو ہے نا، وہ بڑے بورنگ واقعات کو، بڑے بورنگ حالات کو بھی بڑی صحیح طریقے سے سیٹ کر لیتے ہیں. ہاں یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ یہ انٹائڈی ہوتے ہیں، یہ اپنی چیزوں کو اس طرح لے کے نہیں چلتے
جس طرح ان کو لے کے چلنا چاہیے اپنی پلاننگس کو. حالانکہ یہ بہت اچھے پلانرز ہوتے ہیں لیکن ان کی ایگزیکیوشنز جو ہوتی ہیں نا وہ ڈاؤن ہوتی ہیں. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو انٹائڈی لوگ ہوتے ہیں وہ کریٹو ہوتے ہیں. بہت کریٹو ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. چونکہ میں نے کہا کہ یہ ہر روز نیا کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں, انوویشنز, تو ان کا ایک اور ہے کہ ان کا غصہ ان سے چھپایا نہیں جاتا. یہ اگر ناراض ہے نا تو یہ منہ پہ بول دیں گے. ارد گرد والوں کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ فلاں بندے سے ناراض ہے. یہ غصہ چھپا کے, یعنی ایک سمجھ لیں کہ ان کی پازیٹیوٹی یہ ہے کہ یہ ہپوکریٹس نہیں ہوتے, یہ منافقت نہیں کرتے, یہ جو ہیں وہ ہیں, جو اندر ہے وہ باہر ہے. یہ مایوسی چھپانے میں بھی ناکام ہوتے ہیں. اگر کسی چیز سے مایوس ہو جائیں تو یہ پھٹ پڑتے ہیں, ایکسپریسو ہوتے ہیں, زیادہ ایکسپریسو ہوتے ہیں. یہ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, لیکن یہ بہت شاندار لوگ ہوتے ہیں. اور مایوسی میں اگر یہ فرض کیا, اول تو مایوسی میں جاتے نہیں, ان کا بلیف سسٹم بڑا مضبوط ہوتا ہے, لیکن اگر کہیں یہ مایوسی میں چلے جائیں صحیح, تو ان کی مایوسی ڈپریشن اور برین پریشر سے کہیں آگے چلی جاتی ہے. پھر یہ جو ہے نا یہ بعض اوقات وہ حرکت بھی کر جاتے ہیں جسے لوگ پاگل پن کہتے ہیں. او مائی گاڈ, مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جذباتی ہو کے نا تو وہ سٹیپ بھی لے جاتے ہیں, یعنی اس سے بھی لڑ جاتے ہیں جو ان کے مقابلے سے بہت بڑا ہوتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ لڑ کے کسی جاب میں تو کہیں ان کو ایسی فیل آ جائے یا ان کو یہ لگے کہ یہ ترقی نہیں ہو پا رہی ہے, کچھ نہیں ہو رہا, تو یہ لگی لگائی جاب چھوڑ دیتے ہیں, یہ لگا لگایا بزنس بند کر دیتے ہیں. لوگ ان کو پاگل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اوور ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں, حالانکہ یہ ہوتے نہیں ہیں, حالانکہ یہ بہت شاندار لوگ ہیں. ان کی نظر ہمیشہ اپنی کامیابی پہ ہوتی ہے, یعنی یہ جنگ جیتنے کے لیے اترتے ہیں, یہ جنگ ہارنے کے لیے کبھی بھی میدان میں نہیں جاتے. یہ 10 پلان کر کے جاتے ہیں, لیکن اس وقت یہ کامیاب ہوتے ہیں جب یہ آل ان آل اپنے ڈیسیجنز خود لیں. یہ گھر بیٹھ کے قسمت کا انتظار نہیں کرتے, یہ اپنا راستہ خود بناتے ہیں. ان کے پاس بہت کمال کی انوویٹیو منصوبے ہوتے ہیں. یہ انوویٹرز بہت اچھے ہوتے ہیں, یہ موٹیویٹرز بہت اچھے ہوتے ہیں, کمیونیکیشن ان کی بہت اچھی ہوتی ہے. یہ گھر سے باہر نکلتے ہی اپنی قسمت بنانے کے لیے ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں کہ لکی ہوتے ہیں. یہ ہارڈ ورکر زیادہ ہوتے ہیں, لکی کم ہوتے ہیں لیکن ہارڈ ورکرز بہت زیادہ ہوتے ہیں. یعنی یہ خالی ہاتھ باہر نکلتے ہیں اور سامنے ان کو قسمت کی دیوی مل جاتی ہے, وہ پھر ان کے اوپر مہربان ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ دلیر ہوتے ہیں تو یہ ڈٹ کے کھیلتے ہیں تو پھر جیت جاتے ہیں. یہ ترقی کے راستے کو پہچان لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. یہ ترقی کے راستے میں آنے والی کسی رکاوٹ سے نہیں ڈرتے. جہاں پہ باقی بروج کے لوگ خوف سے ٹوٹ جاتے ہیں یہ وہیں سے اپنا راستہ بناتے ہیں. یعنی ان کو مین ود دی اسٹیل نروز کہا جاتا ہے. اچھا, یہ صرف مین ود دا اسٹیل نروز نہیں ہوتے, یہ ویمن ود دا اسٹیل نروز بھی ہوتے ہیں. یعنی ایریز میں مرد تو جو کامیاب ہوتے ہی ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ خواتین کامیاب ہو جاتی ہیں. اوکے, یہ جو ہے وہ ہر قسم کا خطرہ مول لے لیتے ہیں, ہر قسم کا خطرہ مول لے کے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ جو ہے نا وہ اپنے نقصانات اور غلطیوں پہ غور کرتے ہیں, بلکہ سمجھ لیں کہ ان کے اپنے نقصانات اور غلطیوں پہ غور کرنے کا وقت نہ بھی دے کے یہ اگلے پلان کی طرف چلے جاتے ہیں, لیکن اگلے پلان میں ان غلطیوں کو دہراتے نہیں ہیں. یہ ان کی خاصیت ہوتی ہے. یعنی یہ اپنا ایک پلان بدل لیتے ہیں, پھر یہ جو ہے نا پھر یہ چیزیں آگے ہو جاتی ہیں. یہ اپنی خواہشات پہ توجہ مرکوز رکھتے ہیں. اگر کسی چیز کو حاصل کر لیں تو وہاں کھڑے ہو کے فتح کا جشن نہیں مناتے, آگے نکل جاتے ہیں. یہ لوگ ٹائم مینجمنٹ میں بہت شاندار ہوتے ہیں. یہ صرف ایک چیز سے مایوس ہوتے ہیں, وہ ہے نافرمانی, ڈس اوبیڈینس اور مسلسل نیگیٹو رویے. اگر ان کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جن کے اندر مسلسل نیگیٹیوٹی ہو تو یہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں. صحیح. یہ منفی لوگوں سے نمٹنے میں مایوس ہو جاتے ہیں. یہ منفی لوگوں کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں ان کو بدلنے کی بجائے. جو لوگ ان کے اوپر ہمیشہ تنقید کرتے ہیں یہ ان سے دور رہتے ہیں. کریٹیسزم کو دل سے برداشت کرتے ہیں لیکن جو ہے وہ اس کو اس طرح اپنے اوپر حاوی نہیں کرتے وہی ہیں. ہاں, یہ اگر جس ٹیم کے لیڈر یہ ہوں
یہ اپنی ٹیم کو بڑا بک اپ کرتے ہیں اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ہمدردوں کے ساتھ مل کے کامیابی کا راستہ پیو کرتے ہیں. کوئی ایسی کوالٹی ہوتی ہے ایریز کی جو صرف ایریز کی ہوتی ہے, باقی کسی سٹار میں نہیں پائی دلیری میں نے جاتی؟ آپ کو کہا کہ وہ تو ان کی میں بار بار بتا رہا ہوں نا, محبت تو ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے. سوشل نیٹ ورک ان کا, یعنی یہ بڑے اچھے سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں اور اس کی وجہ ان کا سوشل نیٹ ورک ہوتا ہے. اوکے. یہ محبت اور دین یہ دونوں میں عقیدت کے قائل ہوتے ہیں. یہ محبت میں بھی کسی کو ڈسگریس نہیں کرتے اور عقیدے میں بھی گستاخ نہیں ہوتے. یہ دونوں محبت کے تعلقات ہوں یا دین ہو یا ریلیجن ہو, عقیدہ ہو, یہ دونوں میں بڑے وفاد شعار اور بڑے کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. یہ اپنے ہنر اور علم سے لوگوں کو فیض یاب کرتے ہیں. یعنی یہ جو ہے وہ اپنا علم جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ بانٹتے ہیں. یہ اپنا ہنر جس کو جانتے ہیں وہ بانٹتے ہیں. کوئی ان سے اپنا کوئی ان کا ہو جو یہ سیکھنا چاہے تو یہ اس کو ایسے سکھاتے ہیں جیسے سکھانے کا حق ہے. واہ. یہ بڑے دلیر لوگ ہوتے ہیں, بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں. یہ سب کچھ لٹانے سے بھی گریز نہیں کرتے, اپنا سب کچھ لوگوں پہ لگانے کے بھی گریز نہیں کرتے. سوشل نیٹ ورکنگ ان کی بڑی شاندار ہوتی ہے. سوشل ویلفیئر میں یہ بڑے شاندار ہوتے ہیں. سوشل نیٹ ورکنگ میں بہت شاندار ہوتے ہیں. نیچرل ایچ آر ایم ہوتا ہے ان کے پاس, کیسے کس سے کب کام کیا لینا ہے یہ بہت طریقے سے جانتے ہیں. درد دل رکھتے ہیں, درد دل بہت ہوتا ہے, روحانی بہت ہوتے ہیں, ریلیجس بہت ہوتے ہیں, کمیٹڈ بہت ہوتے ہیں, لونگ بہت ہوتے ہیں, محبت بہت کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں چند ایک ان کی نیگیٹو ٹریٹس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ویسے ان میں نیگیٹو ٹریٹس کم ہوتی ہیں. اب چونکہ بار بار لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ دلیر ہوتے ہیں, دلیر ہوتے ہیں, تو یہ بے قابو بھی ہو جاتے ہیں, غصہ زیادہ ہوتا ہے اور ایگوئسٹک بھی ہو جاتے ہیں. رائیوری میں یہ بعض اوقات جب کوئی ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرے تو یہ اپنے آپ کو پروو کرنے کے چکر میں وہاں پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ بعض اوقات لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے. یعنی انجانے میں نقصان انجانے میں کرتے ہیں. یہ کسی کے گردن کے اوپر پیر رکھ کے آگے نہیں بڑھتے, لیکن جب یہ ان کو کوئی نیچا دکھانے کی کوشش کرے تو یہ اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے وہاں تک چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر عموماً لوگ نہیں جاتے. یعنی ان کی جو ایک نیگیٹو ٹریٹ ہے جس کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا ہے, غصہ ہے اور جلد بازی ہے. یہ جلد جو ہے نا وہ پھٹ پڑتے ہیں, غصہ زیادہ ہوتا ہے. چونکہ یہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا مضبوط کر کے رکھتے ہیں, تو یہ چونکہ یہ لوگوں کی باتوں کو برداشت نہیں کر پاتے تو غصہ زیادہ ہو جاتا ہے. غصہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر یہ اوور ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. بغیر سوچے سمجھے بعض اوقات ایسے فیصلے لے لیتے ہیں کہ جو بعد میں نقصان کرتے ہیں. یعنی جذباتی ہو کے اپنا لگا لگایا کاروبار بند کر دیتے ہیں, جذباتی ہو کے اپنی لگی لگائی جاب چھوڑ دیتے ہیں, جذباتی ہو کے یہ چیزیں کر جاتے ہیں. غصہ ان کا وقتی ہوتا ہے, لیکن ان کے اندر ایک اور چیز ہے, غصہ ان کو آتا تو بھلے 10 منٹ کے لیے, لیکن سامنے والے کو 10-15 دن بھولتا بھی نہیں ہے. یہ اتنے اوور ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ اس کا غصہ دیر نہیں ہوتا, یہ 10 منٹ کے بعد بالکل بھول جاتے ہیں. لیکن ان کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ 10 منٹ جس کے ساتھ انہوں نے غصہ کیا ہوتا ہے نا وہ 10 سال بعد بھی اپنا بدلہ لے لیتا ہے. تو ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ اس بندے کے ساتھ ہم نے یہ کیا ہوا تھا تو اس نے اس بات کا بدلہ لیا. تو یہ بعض اوقات جو ہے نا کیونکہ وہ 10 منٹ کے غصے میں اپنے دل کا غبار نکال چکے, وہ اپنا غبار تو نکال کے ایزی ہو جاتے ہیں, لیکن وہ سامنے والے پھر بعض اوقات اس کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کیڑ رکھ لیتے ہیں. ان کے اندر جو ہے نا ایک ضد ہوتی ہے, ایگوئسٹک ہوتے ہیں, اپنے آپ کو منوانے کی, اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑے بہت, زیادہ نہیں لیکن تھوڑے بہت سیلف ریزر بھی ہوتے ہیں. اور یہ نارشتوں میں بھی ہوتی ہے بعض اوقات, لیکن جہاں پہ ان سے محبت جہاں پہ ہوتی ہے, میں نے کہا نا کہ والدین کے سامنے نہیں ہوگی, بچوں کے ساتھ نہیں ہوگی, اسپاؤس کے ساتھ بعض اوقات رائیوری ہو جاتی ہے. یہ اپنا آپ منوانا جانتے ہیں. ایگو بڑی مضبوط ہوتی ہے, لیکن ایگو جیسے کہ نا ایگو ہمارے ہاں یہ نیگیٹو ٹرم یوز ہوتی ہے. ایگو ایک پازیٹیو ٹرم ہے. انسان کی سیلف ایکچولائزیشن, سیلف ریئلائزیشن بھی ایگو ہے. اچھا, ایگو اور ایٹیٹیوڈ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایٹیٹیوڈ بیٹا جو ہوتا ہے نا وہ نیچرل ہوتا ہے, اور ایگو وہ ہوتی ہے جو آپ کے اندر آپ سمجھ لیں کہ کریٹڈ ہوتی ہے. ایگو کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, ایٹیٹیوڈ کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. ایٹیٹیوڈ آپ کی شخصیت کے اندر گندھا ہوتا ہے.
اب ان کے اندر تھوڑی سی سیلف پریزرنس، خود پسندی بھی ہوتی ہے. خود پسندی ہوتی ہے کہ یہ اپنا کام کرتے ہیں نا تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں. عام لوگوں کو اپنے کام کے اوپر اتنی جلدی یقین نہیں آتا جتنی جلدی ان کو اپنے کام کے اوپر یقین آ جاتا ہے. ان کو اپنے کام کے اوپر یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے نا یہ بہت ٹھیک کر رہے ہیں. تو جب کوئی ان کے ٹھیک کام کے اوپر انگلی رکھتا ہے نا تو یہ اوور ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ غلط نہیں ہوتے، سامنے والا غلط ہوتا ہے. بعد میں سامنے والے کو ریئلائزیشن ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو یہ جتا کے بتاتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا یہ ایسے ہی ہوگا. تو یہ تھوڑا سا نا ایگوئسٹک ہوتے ہیں، تو اس لیے بعض اوقات یہ وہ چیزیں جو ان کو جلدی سیکھ لینی چاہیے وہ اتنی جلدی سیکھ نہیں سکتے، جس کی وجہ سے چیزیں الجھتی ہیں. بے صبری ان کے اندر ہوتی ہے، جذباتیت میں، جلد بازی میں یہ بعض اوقات کام ایسے کر جاتے ہیں. اور یہ جو عدم استقامت ہے یہ بعض اوقات ان کے لانگ ٹرم پلانز کو ہٹ کرتی ہے. جیسے میں نے ابھی بالکل شروع میں کہا کہ ان کی طاقت ہے کہ یہ پلانز بہت اچھے کرتے ہیں، بہت کمال کے پلانر ہوتے ہیں. ایگزیکیوشن ان کی اس لیے ہٹ ہو جاتی ہے کہ یہ بے صبرے ہو جاتے ہیں. جلدی اگر کسی کام کو انہوں نے شروع کیا اس میں سے فوری رزلٹ نہیں نکل رہا تو یہ کام بند کر کے دوسرے کی طرف چلے جائیں گے. کنسسٹنسی جو ہے نا ان کے اندر وہ تھوڑی سی ہوتی ہے. یہ اگر کوئی ان کو ریزلٹس تھوڑے سے تاخیر سے ملیں تو یہ اپنی نا دلچسپی کم ہو جاتی ہے. اٹینشن سپین چھوٹا ہوتا ہے، لانگ ٹرم چیزوں کے لیے ویٹ نہیں کر پاتے. دوسری بات یہ ہے کہ پلانر انتہائی شاندار ہوتے ہیں، انتہائی مائنیوٹ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو لے کے پلان کرتے ہیں، لیکن جب یہ پلانز جو ہیں یہ چلنا شروع ہوتے ہیں تو پھر ان کے اندر آ جاتا ہے پتہ نہیں ٹھیک چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں. تو سب سے پہلی جو چیز ان کے اندر کم ہوتی ہے وہ ان کی پریکٹیکلٹی ہے. پریکٹیکلی وہ چیزوں کو اتنا ٹائم دینا کم کر دیتے ہیں. یہ ہے کہ صبر، لیکن یہ چونکہ روحانی ہوتے ہیں، ان کا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے، تو بعض اوقات ان کے اندر صبر آ جاتا ہے، لیکن جتنی دیر میں یہ صبر سیکھتے ہیں اتنی دیر میں یہ نقصان بھی کر چکے ہوتے ہیں. صحیح. چوتھی ان کے اندر جو ہے وہ رائیوری، نیگیٹو ہے رائیوری. مقابلے بازی یا چیلنجز کو ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھنے کا جو رجحان ہے نا وہ ان کے اندر ہوتا ہے. بعض اوقات یہ اپنے آپ کو اپنی فیلڈ میں اپنے کام میں ٹاپ پہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو بعض اوقات اس کے لیے یہ تھوڑا سا جو ہے نا کوشش اس طرح کی بھی کر جاتے ہیں، بعض اوقات جو بے-چینی کی حالت میں کر جاتے ہیں کہ جو ان کو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ لوگوں سے حسد کر رہے ہیں، حالانکہ یہ حسد نہیں کر رہے ہوتے. یہ لوگوں سے جو ہے نا وہ بے چین نہیں ہو رہے ہوتے. یہ ان کے اندر کی جو چیز ہوتی ہے نا کہ میں کسی طرح ان سے آگے رہوں، یعنی یہ اپنی فیلڈ میں پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں. پرفیکشنسٹ ہونا ان کے لیے بہت اچھی چیز بھی ہوتی ہے، اور ان دا سیم ٹائم کہ ان کے لیے پرفیکشنسٹ ہونا جو ہے نا وہ نقصان بھی دے دیتا ہے. وہ کہیں ان کا پرسیپشن خراب کر دیتا ہے کہ یہ حاسد ہیں یہ، یا مقابلے بازی میں یہ آگے چلے جاتے ہیں. یہ رائیوری کو بڑے کھلے دل سے لیتے ہیں، یہ ہر چیز میں مقابلہ کرتے ہیں، جیتتے ہیں، اور یہ جیتنے کی کوشش میں ذہنی تھکن اور دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. جب ذہنی تھکن اور دباؤ کا شکار ہوتے ہیں تو پھر چیزیں الجھنا شروع ہو جاتی ہیں. شدید جذباتی ہوتے ہیں، یہ چونکہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پاتے، یہ شدید جذباتی ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ لوگ محبت بھی بہت شدت سے کرتے ہیں اور نفرت بھی پھر بہت ہی شدت سے کرتے ہیں. یعنی جذباتی ہونا جہاں پہ ان کی اسٹرینتھ ہے وہیں پر ان کی خامی بھی ہے. یہ جو ہے نا ہر جذبہ چاہے محبت ہو یا نفرت ہو یہ شدت پسند ہوتے ہیں، شدت سے محبت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی پرسنل لے لیتے ہیں. معمولی اختلافات جو ہے نا وہ بعض اوقات جس کو چھوڑ دینا چاہیے یہ اس کو رائیوری سمجھ لیتے ہیں. چونکہ ان کو باتیں بھولتی نہیں ہیں، بار بار اسی طرف آ رہا ہوں کہ ان کو باتیں بھولتی نہیں ہیں، تو ان کو یاد آتا ہے کہ فلاں شخص نے ایسے کیا تھا. تو یہ بعض اوقات ایک سے زیادہ مرتبہ ریئیکشن دیتے ہیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دشمنی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ دشمنی نہیں کرتے. لیکن چونکہ یہ ہے کہ معمولی اختلافات کو جب دشمنی سمجھتے ہیں تو پھر یہ بعض اوقات ان کے اندر جو لاوا پکڑا ہوتا ہے نا جب وہ پھٹتا ہے تو پھر بہت سارے وہ لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں جو ڈائریکٹلی اس میں انوالو بھی نہیں ہوتے. یہ غصے کے پہلے ہی تیز ہوتے ہیں، یہ غصے کے پہلے تیز ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، تو چیزیں یہ ہوتی ہیں. تو پھر وہ لوگ جو ہے وہ بعض اوقات ان کے عطاب کا شکار ہو جاتے ہیں جو ڈائریکٹلی ان کو نقصان پہنچانے کے ذمہ دار بھی نہیں ہوتے. میل اور فیمیل دونوں کے یہی ٹریٹس ہیں، فیمیل میں اور میل میں تقریباً یہی ٹریٹس ہوتے ہیں. لیکن ایریز میں
یہ چیز دیکھا گیا ہے, آپ نے چلیں ذکر کر دیا کہ ایریز میں میل زیادہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر انٹرپرینیورشپ اور فیم کے عادات ہوتے ہیں. فیمیلز جو ہیں وہ ان کی نسبتاً پلانرز تو بہت اچھی ہوتی ہیں, لیکن فیمیل انٹرپرینیورشپ میں نسبتاً ہیں ضرور, اور بہت اچھی انٹرپرینیورز ہیں ایریز کی, لیکن اگر ان کی پورشن کو دیکھیں یا ان کی پرسنٹائل کو دیکھیں تو میل جو ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ اس میں انرجائزڈ ہیں فیمیلز کی نسبت. صحیح. اب ان کے اندر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کیونکہ لیڈرشپ ہوتی ہے, اور لیڈرشپ میں بھی تھوڑی سی ڈکٹیٹر مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ان کا کہ جو میں نے کہا ہے وہ کرنا ہے. ان کی ٹیم میں یہ ایک پلان بنا کے, چونکہ بہت ویژنری ہوتے ہیں, پلان بنا کے آگے نکلتے ہیں, تو جب پلان بنا کے چلتے ہیں تو وہ ان کی ٹیم میں کوئی بندہ جو ہے وہ اگر ان کے بنائے ہوئے پلان سے ادھر ادھر ہو جائے تو پھر ان کو جو ہے نا وہ بہت ہی وہ بندہ برا لگتا ہے کہ یہ بندہ میرے پلان سے آگے پیچھے کیوں گیا جبکہ میں نے اس کو مائنیوٹلی دیکھا ہوتا. اس لیے جو ہے وہ بعض اوقات ان کی ٹیم ورک میں تھوڑی سی رفٹ آ جاتا ہے. یہ جو ہے نا یہ تھوڑے سے ڈکٹیٹرشپ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. لیڈر اچھے ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیڈنگ رول بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن چونکہ سننے اور برداشت کرنے کی جو حصہ ہے وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے, اس لیے اوور ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا اگر سیکھ کے چلیں تو یہی لوگ دنیا کے کامیاب لوگوں میں بھی شامل ہوتے ہیں. 7ویں چیز ان کے اندر نیگیٹو ہے وہ یہ ہے کہ خطرہ مول لینے میں یا رسک لینے میں بہت ہی بعض اوقات وہ رسک بھی لے جاتے ہیں جو ان کو نہ ہی لینے چاہیں. کیلکولیٹر رسک نہیں لیتے, یہ بس رسک لے جاتے ہیں کیونکہ چیلنجز ہوتے ہیں, دلیر ہوتے ہیں, تو بعض اوقات وہاں بھی جمپ مار دیتے ہیں جہاں پہ ان کو وہ نہیں مارنی چاہیے, کیونکہ ان کے اندر حد سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے, خود اعتمادی بڑی ہوتی ہے, لیکن وہ خود اعتمادی کس وقت اوور کانفیڈنس میں بدل جائے ان کو خود بھی پتہ نہیں لگتا. بغیر سمجھے بغیر سوچے بعض اوقات مالی جذباتی کوئی ایموشنل خطرات رسک لے لیتے ہیں. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محبت میں بھی بعض اوقات رسک لے لیتے ہیں, اس بندے سے بھی محبت کر بیٹھتے ہیں جو ان کو بعد میں ڈیمیج کرتا ہے. یہ رسک لے لیتے ہیں اور اس رسک کے چکر میں اکثر ان کو نقصان بھی ہو جاتا ہے, رزلٹ جو ہے وہ ان کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. کامیابی کے ساتھ ان کو احتیاط کی بڑی ضرورت ہے. کامیاب تو یہ اکثر ہو جاتے ہیں لیکن لک کے جو ہے نا بیس کے اوپر زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. اور اگر یہ تھوڑا سا منصوبہ بندی کو اپنے ساتھ رکھ لیں تو ان کا ایٹیٹیوڈ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ یہ کامیابی ان کو مل جاتی ہے. 8ویں چیز ان کے اندر ہوتا ہے سیلف سینٹرڈ کسی حد تک ہو جاتے ہیں. میں نے بار بار اسی کی طرف گھوم کے آ رہا ہوں کہ ان کو اپنے اندر اعتماد ہوتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے ان کے اندر اللہ نے کیپیسٹیز کیا رکھی ہیں, ان کو اپنی انرجیز کا پتہ ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات سرکمسٹینشیل ایویڈنس کو یہ قبول نہیں کرتے یا ان سے صرف نظر کر جاتے ہیں. یہ جو ہے نا وہ پھر ایسی صورت میں لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سیلف سینٹرڈ ہے. یہ سیلف سینٹرڈ ہوتے اتنے نہیں ہیں لیکن ان کا احساس پروجیکشن زیادہ ہو جاتی ہے, یا یہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بعض اوقات وہ فیصلے بھی لے لیتے ہیں جس میں لوگوں کو ہٹ کرنا پڑے. زیادہ نہیں ہوتے لیکن اس وجہ سے کہ یہ چونکہ جذباتی ہوتے ہیں تو ان کے رشتوں میں, ان کے آفیسز میں ان کے لیے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. صحیح. اور وہ غلط فہمیاں جو ہیں وہ ان کو فائدے کی بجائے نقصان دیتی ہیں. یہ دوسروں کا فائدہ ہی سوچتے ہیں لیکن اس فائدہ کو کرتے ہوئے چونکہ یہ بڑی طاقت بعض اوقات یوز کر لیتے ہیں چیزوں کو جو ہے نا, یعنی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی چیونٹی بھی مارنی ہے نا تو وہ توپ سے مارتے ہیں. وہ پورے جو ہے نا وہ اپنے تمام جو ہے نا وہ چیزیں وہ اکٹھی کرتے ہیں, اکٹھی کرنے کے بعد اس کو یونائٹ کرتے ہیں اور پھر فیصلہ لیتے ہیں. تو بعض اوقات چھوٹے چھوٹے فیصلے جو مائنیوٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑی بڑی اسٹریٹجیز کا استعمال کر لیتے ہیں, تو وہ بعض اوقات ان کے خلاف جاتی ہیں. یعنی ان کی پازیٹیوٹی ہی زیادہ تر ان کی نیگیٹیوٹی بنتی ہے. ان کے لیے جو سب سے بڑی طاقت ہے, میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ان کی طاقت ہے ان کی انرجی, ان کا جو ہے توانائی, ان کا جذبہ, ان کا عزم. اور اگر یہ اپنی انرجی کو قابو کر لیں تو یہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں, اور اگر یہ نہ کریں تو پھر جو ہے وہ نقصان کرتے ہیں, یعنی اگر زیادہ تر اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. امپلسو بیہیویئر کو کنٹرول کر لیں تو موسٹلی ان کے نیگیٹو ان کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے صبر, برداشت,
اور عاجزی. یہ 3 چیزیں اگر ان کے اندر ہوں تو یہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں. ان کی مثال ایک آگ کی ہے کہ آگ جہاں روشنی دیتی ہے وہاں تھوڑی سی تپش اور جلن بھی اسی کے اندر ہوتی ہے. یہ روشنی ضرور دیتے ہیں, یہ اوپر کی طرف اٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا جو ہے نا ایلیمنٹ, بیسک ایلیمنٹ بھی فائر ہے. تو فائر جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے, لیکن فائر جلاتی بھی ہے. ایسے ہی ہے وہ جو ہے نا یہ ان کے ساتھ جو ہے نا یہ بڑے متاثر کن انسان بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بڑے نقصان کرنے والے بھی بعض اوقات ہو سکتے ہیں. ان کے اوپر اللہ نے انرجی بھی بڑی رکھی ہوتی ہے اور اللہ نے ان کے اندر جو ہے نا وہ نگیٹیوٹی بھی, یعنی یہ لوگ بیلنسڈ رہ کے چلیں تو یہ دنیا کے بہترین کاروباری لوگ ہیں, بہترین جو ہے یہ سوشل ویلفیئر کے لوگ ہیں, بہترین یہ انسان ہیں, بہترین ریلیشن شپ نبھانے والے ہیں. لیکن اگر ان کے اندر امبیلنس ہو تو پھر ان کی چیزیں جو ہے نا وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہیں, پھر تھوڑا سا نقصان بھی ہو جاتا ہے. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے ایریز کے سیکرٹس اور ان کے پرسنالٹی ٹریٹس پر بات کی. نیکسٹ ایپیسوڈز میں باقی کے 11 زوڈیک سائنس پر بات کریں گے. اگر آج کے ایپیسوڈ سے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں حیدر جعفری ان تمام سوالوں کے جوابات دیں گے. اسٹے ٹیونڈ.